خدا باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے میں اور میری مسز ڈورتھی ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بروز 13 تاریخ 7واں مہینہ 2020 سال ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں آج کی شام کے لیے، ایک بار پھر اپنے ان عزیزوں کے لیے بھی، ان بیٹیوں کے لیے بھی، ان بچوں کے لیے بھی، انہیں بھی خداوند تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ خداوند دیکھ، ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں، تیرے نام سے آغاز کیا ہے، تجھے ہی ہم آگے کرتے اور ہم خود پیچھے ہوتے ہیں۔ سارا جلال، ساری عزت، سارے سجدے، ساری شکر گزاریاں اے باپ یسوع کے نام سے تجھے بھیجتے ہیں۔ جتنے میرے بیٹے بیٹیاں فیس بک پر ہیں، یوٹیوب پر ہیں اور کوئی اور انسٹرومنٹس ہے، ان سب سے ایک درخواست ہے چھوٹی سی، اگر انہوں نے کوئی پریئر ریکویسٹ کرنی ہے تو بیچ میں یا شروع میں کریں تاکہ ہم انہیں یاد کریں اور ان کے مسئلے ہم خدا کے آگے رکھیں، پرے کریں ان کے لیے، تاکہ ہم ان سب کے لیے پرے کرنے والے بنیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایسا ہوتا ہے جب ختم ہو جاتا ہے پھر آتے ہیں تو اس وقت نہیں ہوتا، اس لیے میں خاص کر اپنی پیاری بہن وینس ولیم کے لیے، جو انگلینڈ سے باقاعدگی کے ساتھ دیکھتی ہے، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ خدا کے کلام کو بڑے محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ سنتی اور ان کا اس کو برکت خداوند دیتا ہے۔ میں اور بیٹا دبئی میں ہے، کرسٹوفر پیٹر، وہ بھی خداوند تیرے سامنے اور اس کی فیملی کو رکھتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں اپنی بیٹی صدف عمران ہے جو بملا کی بہو ہے، اس کے بچوں کو بھی سامنے رکھتا ہوں۔ گلناز ہے، اس کے شوہر کو اور اس کے بچوں کو بھی سامنے رکھتا ہوں۔ جتنی بیٹیاں اور بیٹے جب بھیجتے ہیں انہیں میں یاد کرتا ہوں۔ یاد تو میں کوشش ہوتی ہے کہ ہم مل کر ان سے اور بھی باتیں کریں، لیکن جو انٹرسٹڈ ہوتا ہے، جو ایمان لاتا ہے، ان کے لیے بڑے بڑے معجزے خداوند کرتا ہے۔ وہ خدا جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ اب ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے آئیں، اسکرین کی طرف آئیں، جو مسا اور قدرت یا جو برکت ملنے والی ہے فیس بک، یوٹیوب پہ، اس کے بعد بھی جو سنے گا ایسے ہی اسے برکت اور مسا اور قدرت خداوند اسے دے گا اور شفا بھی ملے گی جو ایمان رکھتا ہے۔ میں اپنی بیٹیوں سے، اپنے بچوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں، یہ میں اس لیے نہیں چاہتا کہ میرا نام اونچا ہو، نام یسوع کا اونچا کرنا ہے، روح القدس کا کرنا ہے۔ اس لیے میں ان تمام بیٹی
بیٹیوں بیٹوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے فرینڈس کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی قائل کریں، شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کیوں کہ خدا یسوع مسیح کا فرمان ہے، اگر آپ یسوع کی بیٹیاں ہو، یسوع کے بیٹے ہو، تو آپ اس کلام کو ضرور وسیع پیمانے پر سپریڈ کرو گے، تاکہ بہت سے لوگ آج ایک بار پھر شفا، نجات، رہائی پائیں۔ جو ایمان لائے گا، جو یسوع کا ہوگا، وہ ضرور اپنے دوستوں کو، فرینڈس کو کمنٹس کے لیے بھیجے گا، تاکہ کلام میرا نہیں ہے، یہ کلام یسوع کا ہے۔ اور اب سب پر فرض ہے کہ ہم تمام لوگوں تک، خداوند یسوع مسیح نے کہا تمام دنیا تک میرے کلام کو پھیلاؤ۔ جب آپ میرے کہنے پر، خدا آپ کو برکت دے، یسوع آپ کو برکت دے، جب آپ اس پروگرام کے تحت کریں گے، شیئرنگ کریں گے، لائک کریں گے، ویورز، اس طرح آپ کو بے حد برکت ملنے والی ہے۔ کیوں کہ میرا نہیں بلکہ میرے اور آپ کے خداوند کا آپ کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، پریئر ریکویسٹ ہوگی پہلے سے دینا، تاکہ کوئی ایسی بات بعد میں بند ہونے کے بعد پتہ نہ چلے۔ معذرت چاہتے ہیں، پچھلے منڈے تھوڑی گڑبڑ ہو گئی، لیکن بجلی کی وجہ سے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، لیکن آج ہم نے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج وہ خدا ہمارا خدا ہے، اچھا ہی ہوگا۔ آمین۔ آئیں ہم اپنے آپ کو، سروں کو جھکاتے، آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، یا ٹیلی ویژن کے پاس آ سکتے ہیں۔ جن کے پاس سمارٹ ٹیلی ویژن ہے وہ ٹی وی پر لگا سکتے ہیں، فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے سب سے پہلا کام جو خداوند نے ہمیں سب کو کہا کہ سجدہ ریز ہو جائیں، توبہ کریں، معافی مانگیں، رحم مانگیں خدا سے، تاکہ ہم پر رحم کیا جائے۔ جب ہم معاف کریں گے، ہم معاف ہو جائیں گے۔ جب ہم ان کے لیے برکت چاہیں گے تو ہمیں بھی برکت ملے گی۔ اور پھر جب ہم دعا میں بیٹھیں گے شفا کے لیے، تو یقین جانو خداوند آپ کے لیے شفا کے دروازے کھول دے گا، اس لیے کہ وہ یہ حکم ہمیں دیتا ہے۔ اپنے ستانے والوں کے لیے برکت مانگنا شروع کرتے ہیں، انہیں معاف کرتے ہیں۔ یہی تعلیم ہے، یہی مسیحیت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پیار کریں۔ خداوند تیری بیٹیاں اور تیرے بچوں نے جو سن رہے ہیں، میرا ایمان ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و کاروں کو بھیجیں گے، تاکہ وہ آج کی برکت ضائع نہ کریں، بلکہ جب یسوع آنے والا ہے تو وہ یسوع ان کو چھوتا ہوا ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ اس لیے عزیزو، آئیں مل کر خدا کی خادمہ کے ساتھ آپ بھی ورشپ کا حصہ بنیں، کیونکہ ورشپ خدا کے قریب لاتی ہے۔ بہت سے لوگ چرچ میں اس لیے لیٹ جاتے ہیں کہ ورشپ ہو رہی ہے، بعد میں جائیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بیٹوں بیٹیوں، یاد رکھیں، ورشپ خدا کی قربت میں لاتا، قریب لاتا ہے۔
وہاں پر خدا کی حضوری اور مسا آنا شروع ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ چرچز میں، کروسیڈز میں جاتے ہیں تو پھر آپ ورشپ میں ضرور حصہ لیا کریں، کیونکہ خداوند کو یہ پسند ہے۔ آئیں خدا کی خادمہ کے ساتھ مل کر ورشپ کریں گے۔ پاک روح میرے دل میں آ، میری ہر مشکل میں آ۔ پاک روح میرے دل میں آ، میری ہر مشکل میں آ۔ پاک روح میری سانسوں میں آ، پاک روح میری سانسوں میں آ۔ پاک روح میرے خوابوں میں آ، پاک روح میرے دل میں آ، میری ہر مشکل میں آ۔ میری روح کو دے دے شفا، میرے بدن کو دے دے جلا۔ میری روح کو دے دے شفا، میرے بدن کو دے دے جلا۔ میرے بدن کو دے دے جلا۔ پاک روح میرے دل میں آ، میری ہر مشکل میں آ۔ پاک روح میرے دل میں آ، میری ہر مشکل میں آ۔ پاک روح میری سوچوں میں آ، گیت بن کر ہونٹوں پہ آ۔ پاک روح میری سوچوں میں آ، گیت بن کر ہونٹوں پہ آ۔ گیت بن کر ہونٹوں پہ آ۔ پاک روح میرے دل میں آ، میری ہر مشکل میں آ۔ پاک روح میرے دل میں آ، میری ہر مشکل میں آ۔ ناصری سے ہم کو ملا، یہ ہماری ہے التجا۔ ناصری سے ہم کو ملا، یہ ہماری ہے التجا۔ یہ ہماری ہے التجا۔ پاک روح میرے دل میں آ، میری ہر مشکل میں آ۔ میری ہر مشکل میں آ، میری ہر مشکل میں آ۔ خداوند پاک خدا تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند اس وقت ہم یسوع مسیح ناصری کا لہو تمام بیٹا بیٹیوں سب پر، یسوع مسیح تیرا لہو کی بارش مانگ لیتا ہوں۔ خدا تیرے لہو کی بارش مانگ لیتا ہوں، تیرے لہو کی بارش مانگ لیتا ہوں۔ یس آمین آمین۔ اے روح القدس، میں تجھے دعوت دیتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ آپ بلانا شروع کریں، جو یہاں دیکھتے ہیں بلانا شروع کریں، انہیں ویلکم کریں، روح حق کو، روح القدس کو بلائیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرے۔ بغیر رہنمائی کے ہم کچھ نہیں ہیں۔ اے روح القدس، آ
ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں. Yes. ہم اپنے دل کا دروازہ کھول دیتے ہیں, Yes, اپنی جسم کا دروازہ کھولتے ہیں. آ ہمارے اندر آ, ہمارے ساتھ ہو, ہمیں بولنا سکھا, ہمیں وہ باتیں سکھا جو یسوع نے سکھائی ہیں, اس کے حکم جو ہیں ان پر ہمیں چلنے کا فضل عطا کر خداوند. Yes, Jesus. ہمیں حکمت اور دانائی سے بھر دے آج. ہاں خدا, دیکھ تیری بیٹیاں اور بیٹے اور بزرگ ایسے ایسے بیمار جو بیٹھے اس وقت اس آس اور اس امید کے ساتھ کہ تو ہی انہیں شفا دے گا. خداوند تو ہی تو ہے یسوع جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے. میری ان بچیوں کے لیے, میرے ان بیٹوں کے لیے, میرے ان بہنوں کے لیے, میرے ان بھائیوں کے لیے اے خداوند جو بے آسرا ہیں, بیوائیں ہیں, ہاں خداوند جو بے اولاد ہیں, جن کے بچے ہو کر مر جاتے ہیں, جن کے بچے آدھے ہو کے مر جاتے ہیں, خداوند بے روزگاری ہے, غربت ہے, پریشانی ہے, دکھ ہے خداوند, یہ میں تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں خداوند. کیونکہ پہلے ہم نے سیکھا کہ ہم نے اس کلام کو تیرے سامنے رکھنا ہے تاکہ تیرے لوگ تیرے ہونٹ کی پاک ہونٹوں کا کلام سنیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والے بنے. اے میرے بچوں, ایمان میں مضبوط ہو جاؤ تاکہ آپ کو جو میں نے ذکر کیا ہے آپ پھلدار ہو جاؤ, باعث برکت ہو جاؤ جب آپ کلام کی طرف آتے ہیں. تو آج کا جو میسج کا عنوان ہے وہ بہت ہی سمپل اور سادہ میں نے رکھا ہے تاکہ میرے وہ بیٹے, میری وہ بیٹیاں, وہ بہنیں, بھائی آسانی سے کلام کو سمجھنا شروع کریں, کیونکہ کلام سمجھنا ضروری ہے. آج کا عنوان انگریزی میں جیزس واکس آن واٹر پیٹر فیلز. جیزس واکس آن واٹر پیٹر فیلز. اردو میں یسوع پانی پر چلتا ہے اور پترس فیل ہو جاتا ہے, ناکام ہو جاتا ہے. یسوع پانی پر چلتا ہے اور پترس فیل ہو جاتا ہے, ناکام ہو جاتا ہے. یہ ٹائٹل عنوان ہے. آئے ہم انجیل مقدس میں سے پڑھتے ہیں متی کی انجیل, میتھیو 14 باب, متی 14 باب 22 سے 33 آیت تک. میتھیو چیپٹر 14 verse 22 till 33. Let's read. پڑھیں گے. اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک کہ وہ لوگوں کو رخصت کریں. اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا. اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا, مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی. اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا. شاگرد نے اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے, بھوت ہے, اور ڈر کر چلا اٹھے. یسوع نے فوراً ان سے کہا, خاطر جمع رکھو, میں ہوں, ڈرو مت. پترس نے اس سے جواب میں کہا, اے خداوند, اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. اس نے کہا, آ. پترس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا, مگر جب ہوا دیکھی
تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کر کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ آمین۔ خدا ان کے کلام کے پڑھیں۔ بات ایسی ہے کہ غور و فکر سے ہم نے ایک بار پھر تھوڑا سا دہراتا رہوں گا، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کریں۔ آج ہم یہاں سیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کس طرح رش میں گھرا ہوا ہے، کراؤڈ کے کراؤڈ خداوند کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی کی یہی کوشش ہے کہ میں اس سے شفا لوں۔ لوگ بہت ہیں، خداوند مجبور کرتا ہے اب کہ شاگردوں کو وہاں سے بھیجے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے چلے جائیں۔ خدا نے یسوع مسیح چاہتا ہے کہ اس سے پہلے اس کے شاگرد وہاں چلے جائیں جہاں خداوند چاہتا تھا کہ وہ جائیں، کیونکہ شاگرد اکثر یسوع کے ساتھ رہتے، انہیں پتا تھا۔ اب ہم یہاں سیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح رخصت کرنے کے لیے وہاں رک جاتا ہے۔ خدا جتنے بھی لوگ آئے خالی نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ شاگرد تھک گئے تھے لیکن خداوند نہیں تھکا تھا۔ خداوند نے باپ کی آواز کو سنا ہوا تھا اور سن کر وہ ویسا ہی کر رہا تھا، کیونکہ وہ آیا ہی اسی لیے کہ وہ کام کرے، میریکل معجزات کرے۔ آگے دیکھتے ہیں، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا۔ ہاللیلویہ۔ یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ سیکھنے کو میرے بچوں ملے گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ جب خداوند نے سب کو شفائیں دے دی اور انہیں رخصت کر دیا، ایک بھی نہ بچا۔ خداوند کے پاس جب کوئی آئے گا، جتنے بھی لوگ آئیں گے تو خالی نہیں جائیں گے، نام وہ اٹھاتا ہے۔ یہاں ذکر آ گیا، رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ کیوں؟ ایسا کیا مجبوری آن پڑی کہ اب خداوند دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا؟ یہاں ہم یہ سیکھیں گے۔ اگر نوٹ بکس ہیں تو وہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ مقصد، خداوند تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہ اس لیے پہاڑ پر خداوند چڑھتا ہے کہ وہ باپ کے ساتھ رفاقت میں، تنہائی میں باپ سے باتیں کرے۔ ہاللیلویہ۔ یہی وہ چیز ہے جو خداوند یسوع مسیح آج ہم سے
جو میرے بچے سنتے ہیں اس طرح دعا کے لیے کہتا ہے کہ تنہائی میں جاؤ اور دعا کرو. کیوں؟ کہ وہ جب آپ تنہا ہوں گے تو خدا کے ساتھ آپ کا مسلسل رابطہ رہے گا، اس لیے کہ وہ خدا اور آپ کے درمیان دوسرا شخص شامل نہیں ہو سکے گا. نہ آپ کا پریشانی ہوگی، ڈسٹربنس ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. مسلسل آپ کا رابطہ خدا باپ کے ساتھ رہے گا. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اب جب بہت کام کر لیا اور تمام لوگ کو شفا بخش دی تو وہ ویک ہو گیا، کمزور ہوا. پھر اسے باپ کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت آن پڑی، کیونکہ جتنے ایونجلزم کرتے ہیں اور جو خدا کے چنے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب خدا کی حضوری سے ہم نے بھرنا ہے تو ہمیں تنہائی میں سب سے پہلا کام تنہائی میں رہ کر خدا کے پاس گھنٹوں گھنٹے بیٹھ کر اس کے ساتھ رفاقت رکھنی ہوتی ہے. اگر ہم تنہائی میں باپ کے ساتھ رفاقت نہیں رکھیں گے تو وہاں جب ہم خدا کے کام کو کریں گے تو کوئی کام نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ہوائی باتیں تھیں، وہ ہوائی سوچیں تھیں، سب کچھ ہوائی تھا. وہ بائبل تھی ہی نہیں، وہ خدا وہاں تھا ہی نہیں. اس لیے جب ہم نے خدا سے اپنی بیٹری چارج کروانی ہے، دوسرے معنوں میں چارج کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے یسوع مسیح خالی ہوا، اب ہم دیکھتے ہیں جب وہ عورت جو 12 برس سے بیمار تھی تو خدا نے یسوع مسیح نے ایک بہت خوبصورت بات کہی، غور کوٹ کریں. خداوند نے کہا کس نے مجھے چھوا؟ مجھ میں سے قوت نکلی ہے، قوت نکلتی ہے. ایونجلسٹ میں سے، ایونجلسٹ جو خدا کے خادم ہیں ان میں سے قوت نکلتی ہے. تو جب قوت نکلتی ہے تو ہمیں ضرور ہے کہ ہمیں خدا کی قربت کو حاصل کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے. یہ وہ بات ہے جو میں پریکٹیکل آپ تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ آپ کے بہت سے تجربوں میں نہیں ہو. یسوع نے کہا کس نے مجھے چھوا؟ کیونکہ قوت مجھ میں سے نکلی ہے. جب قوت نکلی، ویک ہوا تو پھر کیا ہوا؟ وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا. یہ دیکھیں، دعا کرنے کے لیے ہمیں اکیلا پن اکثر ضرورت رہتی ہے. جو میرے بچے یہ سنتے ہیں، ایمان رکھیں، جب آپ اکیلے 2-2 3-3 4-4 گھنٹے بیٹھو گے، آپ ایمان رکھیں آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، جس طرح میری زندگی خدا نے تبدیل کی. مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگاتی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی. اب یہاں ہم ایک اور بات سوچتے ہیں. کشتی ہے، جھیل ہے، بیچ میں ہے، لہروں میں ڈگمگا رہی ہے.
کیوں؟ مخالف سے ہوا چلتی ہے۔ جو لوگ سمندر میں کام کرتے ہیں، جیسے میں نے سمندر میں ہی کام کیا ہے، تو مجھے بہت سمجھ ہے اس کی کہ جب ہم لہروں میں ہوتے ہیں، پھنسے ہوتے ہیں، تو جہاز، شپ یوں کرتا ہے، یا اس طرح کرتا ہے یا اس طرح پچنگ کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اب وہ لہروں سے ڈگمگاتی ہے، ہوا بہت تیز ہے، ہوا کی وجہ سے کشتی ڈگمگاتی ہے۔ اور وہ رات کے چوتھے پہر پر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ ہاللیلویہ! خداوند نے وقت نہیں دیکھا، رخصت ہوا تو سب سے پہلا کام جو خداوند یسوع ہمیں سکھاتے ہیں، اکیلا گیا باپ کے پاس، دعا کی، یعنی دوسرے مہینوں میں بیٹری خدا کی چارج ہو گئی، یعنی واپس اس کے اوپر مسا بڑی زور کے ساتھ نازل ہو گیا تھا۔ اب ہم یہ سیکھتے ہیں، رات کا پہر ہے، وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس۔ اب دیکھو وہ کیسے چلنا شروع ہو گیا۔ اس لیے اگر وہ رخصت کر کے آتا تو پاسبل ہے یہ کام نہ ہوتا۔ جس طرح ایک گاڑی ہے، گاڑی کی بیٹری چارج ہوتی ہے تو بیٹری چارج ہونے کی وجہ سے گاڑی بڑی تیز چلتی ہے، اور جب بیٹری ویک ہو جاتی ہے تو وہ گاڑی زیادہ صحیح نہیں چلتی۔ اسی طرح روحانی بات سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، یعنی مسا سے بھرنا، انائنٹنگ سے بھرنا، قدرت سے بھرنا۔ اور جب وہ بھر گیا تو کیا ہوا؟ جب وہ دعا پہاڑ پر اکیلا کر چکا، جب رات چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ کہاں چل رہا تھا؟ سوال ہے، کہاں چلا وہ تو پہاڑ پر تھا، اب وہ پانی پر چل رہا ہے، پانیوں پر چل رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ خوف، انہیں احساس نہیں تھا۔ وہ شخص ہیں کہ فوراً خدا کے ان کاموں کو دیکھ کر بھی بھول جاتے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ یسوع مسیح نے ان کے سامنے اس سے پہلے بڑے معجزے کیے ہیں۔ اب یسوع مسیح باپ کے ساتھ رفاقت کرنے کے لیے سب کو رخصت کر کے تنہا ہو کر پہلے دعا کی، مسا قدرت سے بھرا، اور پھر وہاں سے پانیوں پر چلتا ہوا ان کے پاس کشتی پر آتا ہے۔ ہاللیلویہ! یہ ہم دیکھتے ہیں، جہاں پر اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ لہروں سے ڈگمگا رہی ہے، وہ لہروں سے ڈگمگا رہی ہے، لیکن یسوع ہمارا پانیوں پر چلتا ہوا ان کے پاس آتا ہے۔ پریز گاڈ! اسے دیکھتے گھبرا گئے، کہنے لگے بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یہ خوف انسان کے اندر یہ خوف رہتا ہے۔ خوف بہت مرتبہ کلام مقدس میں آیا ہے، آلموسٹ 600 بار اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ فیئر ناٹ، گھبرا نہیں۔ گھبراہٹ پر ایک میسج میں کبھی موقع ملے گا، خدا دے گا تو میں اس پر ضرور دوں گا۔ بہت بار ایسا ہی ہے،
گھبرا گئے اور کہنے لگے بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ یسوع نے کیا کہا؟ میں ہوں، میں جو ہوں سو ہوں۔ I am that I am، I am that I am، میں جو ہوں سو ہوں۔ موسیٰ، میرا نام یہی ہے، میں جو ہوں سو ہوں۔ یہ خداوند یسوع انہیں اپنا نام بتاتا ہے کہ وہ ہے کون۔ اب وہاں ڈرے ہوئے شاگرد خوف میں ہیں، اور یسوع پانیوں پر چلتا ہوا انہیں بتاتا ہے بھوت نہیں، میں ہوں۔ یہ دیکھیں، اور کہتا ہے ڈرو مت، fear not، خوف نہ کھا۔ دیکھو پھر خدا تسلی دیتا ہے، ہمارا خدا تسلی دینے والا۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اب ہم پطرس کی دلیری کو دیکھنے لگے، جو ٹائٹل ہے اب اس کی باری آتی ہے۔ ایمان تو بڑھ گیا جب یسوع نے اپنا نام انہیں شو کیا، آئی ایم، میں ہوں، تو جب اس نے میں بتایا تو اس کے اندر تھوڑی سی دلیری آئی، اور اس نے کہا اگر تو کہے میں چل کر آؤں تو مجھے حکم دے۔ اس نے کہا کہ چل کر تیرے پاس آؤں۔ درخواست کرتا ہے، مطلب یسوع سے جب ہم درخواست کرتے ہیں، آج بھی میرے بچے درخواست کرنی ہے، آج ہم نے اسی نام سے باپ کے آگے درخواست کرنی ہے۔ یہاں پر پطرس جو ہے وہ ایک درخواست کرتا ہے۔ اس نے کہا آ، یسوع کا جواب تھا آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا۔ ہاللیلویہ۔ اب ہم یہاں دیکھیں گے کس طرح وہ چلنے لگا۔ یہ تو ڈرے ہوئے تھے، یہ تو ڈر رہے تھے، کچھ دیر پہلے تو کہہ رہے تھے بھوت آ گیا ہے، تو ایک دم کیا ہوا؟ اس نے یسوع سے درخواست کی ہے۔ کیا آج آپ درخواست کرو گے؟ کریں گے پطرس کی طرح؟ پطرس نے درخواست کی، خدا نے منظور کر لی۔ خدا نے یہ نہیں کہا ڈوب جائے گا، نہیں آ تو، میں آ رہا ہوں تیرے پاس، نہیں، اس نے کہا آ جا میرے پاس۔ یہ بات جب ہم خدا کی حضوری میں جائیں گے تو خدا سے مانگیں گے، وہ ضرور ہمیں بلائے گا اور کہے گا۔ کیا ہوا؟ یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا۔ اب یسوع تو پانیوں پر چل کر آ رہا ہے، اب پطرس کشتی پر سے اترتا ہے۔ اس کو تو ڈوب جانا چاہیے تھا، جیسے ہی کشتی سے نکلا اسے ڈوب جانا چاہیے تھا۔ لیکن ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب یسوع آپ کے ساتھ ہے، اس کی نگاہیں، پطرس کی نگاہیں یسوع کی نگاہوں سے مل گئی تھی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع کی آنکھیں جو تھیں، پطرس کی جو آنکھیں تھیں، مل گئی تھیں، اور جب ان کی آنکھیں آپس میں ملی تھی، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پطرس کا اس قدر ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ یسوع کو دیکھتے ہوئے اس کے
پاس پانیوں پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا۔ جب تک خداوند کو دیکھتا رہا، اب شک آ گیا، اسے کہتے شک کرنا۔ شک کیا، ہوا سے ڈر گیا۔ اس سے پہلے کیوں نہیں ڈرا؟ اس سے پہلے تو وہ چل رہا پانی پہ، پھر کیا ہوا؟ ہوا سے ڈر گیا، پانی سے نہیں ڈرا، ڈوبا نہیں، چل رہا ہے۔ اب ہوا آتی ہے، ہوا سے ڈر گیا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ مجھے بچا۔ اب کسے یاد کرتا ہے؟ خدا کو یاد کرتا ہے، خدا کی قدرت کو یاد کرتا ہے۔ مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ دیکھیں، بہت سے لوگ کام ہونے لگتا ہے شک کرتے ہیں، اور جب شک کرتے ہیں ان کا کام ادھورا ہو جاتا ہے، آدھا رہتا ہے، آدھا ہو جاتا ہے، ہوتے ہوتے کام نہیں ہوتا۔ شک، پتہ نہیں شاید میرا خدا کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ خدا کرے گا۔ جب خدا کو پکارا تھا تو خدا آپ کو جواب دے گا۔ وہ خداوند کے پاس جتنے لوگ آتے ہیں انہیں سب کو خالی نہیں بھیجتا، انہیں بھر کر بھیجتا ہے، شفا دے کر بھیجتا ہے، ان کو جھولیاں بھر بھر کر۔ لیکن یہ ان کے لیے ہیں جو اپنی روح، جان، جسم سے خدا کی ورشپ کرتے ہیں، خدا میں لگن میں رہتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں اس کے حکموں کو مانتے ہیں اور بھروسہ رکھتے ہیں کہ یہ خدا ہمارا خدا کرے گا۔ خدا نے یسوع مسیح نے کیا کہا؟ خداوند نے اس کا ہاتھ فوراً بڑھا کر اسے پکڑ لیا۔ اب پکڑنے کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ دیکھو، ڈوبا ہی نہیں۔ اور جب خدا کا ہاتھ آپ پر آ جائے گا، آج جب آپ کے ساتھ آئے گا تو آپ کو ڈوبتے ہوئے کو بھی باہر لے آئے گا۔ ہاللیلویا! وہ آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا۔ پکاریں آج اس نام کو جو یسوع مسیح کا نام، اس نام سے آپ اسے پکاریں اور شک نہ کریں، یسوع کام کرے گا آپ کے۔ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے، اب دونوں آگے کشتی پہ، یسوع بھی اور پترس بھی، تو ہوا تھم گئی۔ پریز دی لارڈ۔ یسوع کا آنا، کشتی کے اوپر بیٹھنا، ہوا تھم گئی۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یسوع آتا ہے، طوفانوں کو تھما دیتا ہے، تھم جاتے ہیں طوفان۔ جب یسوع آپ کی زندگی میں آ جائے گا، طوفان تھم جائیں گے، مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اور جب وہ کشتی کا عجب دیکھتے ہیں، اور وہ جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ آئیں اسے خدا کا بیٹا کہنا شروع کریں، اپنے ایمان کے ساتھ اسے خدا کا بیٹا کہنا شروع کریں میرے بچوں، کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے۔ اس پر ایمان رکھیں۔ میرے پاس کچھ ریکویسٹس آئی ہیں، میں انہیں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بیٹے کے لیے، شکیل یوسف کوریا میں ہے، عراق میں ہے، عراق میں لکھا ہے، عراق میں ہے، شکیل یوسف عراق میں ہے۔
اس کو اور اس کی فیملی کو خداون محفوظ رکھنا. آمین. یسوع کے نام سے. میرے بیٹے شکیل یوسف کو بھی عراق میں محفوظ رکھنا خداون، اور اسی اچھی سیلری انکریز کرنا، آمین. وائرس سے محفوظ رکھنا. یسوع کے نام سے. فائزہ شہزاد پیٹر ایڈمیشن فضا. کے لیے ایڈمیشن کے لیے سینٹ جوزف کالج FSC پریمیئر میڈیکل کے لیے خداوند پاک خدا بیٹی فائزہ کے لیے، فضا کے لیے، فضا شہزاد پیٹر کے لیے خداوند معجزات کے خدا تمام راستے بند کھل جائے یسوع نام یسوع کے میں، نام سے. عقل دانائی کام کرنی شروع کرے، یسوع کے نام سے. پیپروں میں اچھے نمبر آنا شروع ہو آمین. جائیں، آمین. وژڈم بڑھ جائے، یسوع کے نام سے. اور خدا جو پیپر دے سب کلیئرنس ہو، آمین. انٹرویو دے پاس ہو جائے. تیرے قدوس نام میں اتنی قدرت ہے Yes, کہ وہ بیٹی پاس ہو کر یہاں ثابت کرے کہ وہ خدا کی بیٹی ہے. تب لوگ جانیں کہ خدا پاک خدا میں تیرا شکر کرتا، میں اپنے بیٹے کے لیے جو شانتی نگر میں ہے، خدا جو شانتی نگر میں ہے، پاسٹر ہے خداون، اس کی بیوی کا نام یونیکا روز. یونیکا روز، خداون یونیکا روز اور سلاطین وکٹر کے لیے خداون دیکھ تیرا خادم ہے، تو نے بہت سے معجزے اولاد کے کیے ہیں. خداون تیرا خادم اس جوڑے کے لیے جو شانتی نگر میں رہتا ہے اور پاسٹر تیری خدمت کرتا ہے، خداون میں اس کی بیوی پر اس بیرپن کو یسوع کے نام میں دور کرتا یسوع نام میں، دور ہو جائے یسوع نام میں، اور رحم کھل جائے یسوع نام میں، اس بیٹی کا رحم کھل جائے یسوع نام میں، کھل جائے یسوع نام میں. ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی ڈسٹربنس اس کے وجود سے چلی جائے. آمین. اور خداون میرا بیٹا جس سے میں پیار کرتا ہوں سلاتیل وکٹر کو خداون خوشخبری جلد دینا مجھے ملے. میں اس کے لیے دعائے خیر اور اولاد جیسی برکت کو مانگ لیں، اولاد جیسی برکت جس طرح ابراہیم نے برکت مانگی. میں اس بیٹے کے لیے، ایسی بہت بیٹیوں کے لیے بھی جو یہاں پر دیکھتی ہیں، خداون ان کے لیے معجزہ ہو جائے، اولاد جیسی برکت، بیرن پنا ختم ہو جائے، یسوع نام میں ختم ہو جائے، اور اولاد جیسی برکت ان پر آ جائے. انا سنی پیٹر کے لیے بھی اولاد کی برکت. انا سنی پیٹر کے لیے خدا کی خادمہ نے کہا اولاد کے لیے یسوع رام کھول، ان کا رام کھول یسوع نام میں. اولاد جیسی برکت دیتا ہوں، اولاد جیسی برکت دیتا ہوں. خدا پاک خدا اور بہت سے ایسے ہیں جو تیرے خادم کی اور اس منسٹری کی مدد کرتے ہیں، ان سب کے لیے دعا خیر کرتا ہوں. ان کے گھرانوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے بہن بھائیوں کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو بھلائی کا خدا ہے، معجزات کا خدا ہے. خدا پاک خدا جو اس کو چھوتا ہے خداوند ایمان کے ساتھ
وہ تیری روح سے بھر جائے، آمین، وہ تیری آمین، قدرت سے بھرے، آمین، اور وہ غیر زبان بولنا شروع ہو Yes, جائے، yes, اور وہ غیر زبان بولنا شروع ہو جائیں. They may be filled with your spirit, Father, in Jesus' name. They may be filled, they may be filled, they may be filled with the Spirit of the Lord. Touch them, Father, touch them, Father, touch them, Father, touch them, Jesus. Touch Jesus, touch them, Father, in Jesus' name. یسوع نام میں، یسوع نام میں شفا، شفا، شفا. کل جو بیٹی آئی تھی سویٹی، جس کا نام نومی ہے، خداوند میں اپنی مسز کے ساتھ مل کر اس کے پیر کی تکلیف کو حکم دیتے ہیں، ہڈیوں واپس آ جاؤ، نارمل ہو جاؤ، نارمل ہو جاؤ، نارمل ہو جاؤ. درد جاتی رہے، جاتی رہے یسوع مسیح کے نام میں. میں ان لوگوں کو بھی جن کا نام میں نے پہلے لیا، خدا پاک خدا ان سب کے ساتھ ہونا، اور جو رہ گئے ہیں ان کو بھی خداوند تیرے سامنے رکھتا اور تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو بھلائی کا خدا ہے. دیکھو میرے بچوں، جب آپ پترس کی طرح ڈگمگاؤ گے تو آپ کے لیے کچھ نہ ہوگا. کم اعتقاد کے لیے یسوع کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ کی اولاد نہیں ہوگی، لیکن یسوع کہتا ہے آپ کی اولاد ہوگی. آمین، جو نسور بیماری ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، ہوتا نہیں ہے ہی نہیں، لیکن یسوع کہتا ہے اس کا علاج ہے. آمین، یسوع نام میں علاج ہے. آمین، آنکھوں کی بیماری شفا پا جاؤ، ہارٹ کی بیماری یسوع نام میں شفا. شکر کرتے ہیں تیرا باپ، تو بڑے بڑے کام کرنے والا خدا ہے، بڑے بڑے معجزے کرنے والا خدا ہے. تو عظیم خدا ہے، تو الفا اور اومیگا، شروع اور آخر، ابتدا انتہا خدا ہے. تیرا شکر کریں گے یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین، آمین.